وہ دیکھیں ہائے ہائے ہائے، دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر نہ جائے، لیکن باہر کھڑے ہو کر ہی اگر وہ بیت اللہ کا نظارہ کرنا چاہے، تو مطاف کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جہاں سے خانہ کعبہ کا دل موہ لینے والا منظر نظر آتا ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہ کلاک ٹاور کے بالکل نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ سامنے مطاف کے دروازے کی طرف دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو خانہ کعبہ کا عکس نظر آتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے افضل اور بابرکت جگہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بیت اللہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسجد حرام میں تھا تو میں نے دوبارہ عمرہ کرنا تھا، تو اسی ارادے سے میں نے مسجد عائشہ جانے کا ارادہ کیا، اور میں نے وہاں بس کی ٹکٹ لی جو کہ 4 ریال کی ملی۔ جیسے ہی میں بس میں سوار ہوا تو میں نے دیکھا کہ ساری بس خالی ہے، لیکن جیسے ہی اس بس کے چلنے کا وقت ہوا تو وہ فوراً چل پڑی۔ الحمدللہ میں مسجد عائشہ پہنچ چکا ہوں، اور یہ بس کا پورا اسکیجول ہے کہ وہ بس کہاں کہاں جاتی ہے اور کہاں کہاں اس کا اسٹاپ ہے۔ اب یہ بات ایک اچھی ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں سعودیہ میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں ٹھنڈا پانی لازمی ملے گا۔ حالانکہ اگر وہی پانی کی بوتل آپ کسی سٹور سے پرچیز کریں تو کم از کم 1 ریال کی آپ کو ملے گی، جو کہ مسجد میں آپ کو بالکل فری دی جاتی ہے، اور پھر آپ جتنی چاہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی پانی وہاں سے پیا اور میں نے یہ بوتل لی، اور یہ بالکل ویسی ہی بوتل ہے جیسی آپ کو باہر سٹور سے ملے گی۔ یہ مسجد کے مین انٹرنس ہے جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں تو وہاں آپ کو چارجر والی بھی ایک مشین ملے گی کہ جہاں آپ ہر قسم کا موبائل اپنا چارج کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسجد کا ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش، دل فریب اور پر نور آپ کو یہ مسجد کا نظارہ نظر آئے گا، جہاں بہت سارے حجاج اور عمرہ کرنے والے وہ عمرے کی نیت کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو ایک طرف آپ کو عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی نظر آئے گی، جہاں خواتین با پردہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی یہاں سٹال ہیں جہاں آپ کو ہر چیز ملے گی، جو چیز بھی آپ کو عمرے کے لیے ریکوائرڈ ہے، ضرورت ہے، وہ یہاں آپ کو بآسانی مل جائے گی، اور پیسے بھی شاید اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ جتنا پاکستانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ یہ ایک طرف خوبصورت سا لان تھا، مجھے لگا کہ شاید یہ گراس ہے، لیکن جب میں نے قریب جا کر اس کو پاؤں سے دیکھا تو وہ کارپیٹ تھا، لیکن بہرحال بہت اچھا تھا۔ مسجد عائشہ میں عمرے کی نیت کے بعد میں نے واپسی کے لیے بس کی ٹکٹ لی، اور پھر میں واپس بس میں سوار ہو کر مسجد حرام پہنچا، اور پھر جیسے ہی میں مسجد حرام پہنچا تو اس وقت تقریباً رات کے 12 بجے ہوئے تھے، اور مسجد میں صفائی کا کام جاری تھا۔ آہا، وہ سامنے بیت اللہ کا منظر ہے، ایک عکس ہے، کیا خوبصورت مینار ہیں بیت اللہ کے، اور کیا خوبصورت نظارہ ہے بیت اللہ کا۔ یہ بیت اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ جہاں مطاف سے باہر کھڑے ہو کر ہی آپ کو خانہ کعبہ کا عکس نظر آتا ہے۔ اب میں بیت اللہ کی طرف جانے والا ہوں، میرا دل دھڑک رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اس گھر کا اپنا ہی ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، اس گھر کی اپنی ہی ایک دہشت ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہائے ہائے، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان میں اس گھر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ یہ وقت ٹھہر جائے اور میں یوں ہی خانہ کعبہ کا دیدار کرتا رہوں، اور کرتے کرتے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اے اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے تاریخ کی وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ کس طرح خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے ارد گرد بہت سارے مشرکین جمع ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کیا کرتے تھے۔ ہائے حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں پہ قربان جاؤں کہ جب ایک وقت بیت اللہ کے قریب جب کچھ مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کیا اور مارنا چاہا تو حضرت ابوبکر آگے آئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو چھوڑ دو اور ابوبکر کو پکڑ لو۔ حضرت ابوبکر کو اس وقت مشرکین نے پکڑ کر اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور حضرت ابوبکر کے گھر والے اور قبیلے والے ان کو لے کر گھر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو گھر والے اور قبیلے والے سارے وہاں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے مار کھا رہے ہو، یہ دوائی لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں تب تک دوائی نہیں لوں گا جب تک میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہ کر لوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک۔